تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں. یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی علی سلطان. معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے. کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکتا. آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے. وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا. بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج. اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے. خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا. کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا. اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی. یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچے جائیں. اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت نہیں کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی. بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا. چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی. حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. اصابتان من امتی احرقهم اللہ منہا. ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے. اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا. یہ دارالاسلام رہا ہے. تو گویا کہ ایک حدیث میں 2 لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے. ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں. یہ تو بہت لوگ آئے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں 2 کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بات. یہ احادیث اس میں موجود. لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع. ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہوگا. گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم. اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر. لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون ہے؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور خبر کس کس کا واقعہ تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلا ہوا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، اہم کہی ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا۔ پھر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے تجھے، انک میت وانہم میتون، قرآن مجید میں، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 170، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے، 75، 76، 70۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا،
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلحظ، اگر اسے پھٹکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، ان تترکو، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج پک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر سے ظلم کرنے والے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص سے معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بتا دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُم مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال بھی ہے کہ یہ شخص بلعام بن باعورہ ہے، تو جو کتابیں گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر بہت، یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام، صاحب کرامت، بزرگ جسے کہا۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامت دیتا، بالکل شک نہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک کو شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے لیے ذات کے لیے وہ ایسے خلق آگے واقع ہے، تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو کے پاس۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں ہیں۔ بطن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کلوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہو، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات
پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچے. لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز. یہ اس کی سمجھ جبلت کے اندر آتا. یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی چھینکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو. چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا ہے. دونوں جو حصے ہیں اس کے اندر انتہا ہے. اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا ہے؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے ہر وقت. پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے. زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راج. یہ مثال دی ہے جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال دی آئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس گدھے کی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ زیادہ ہو. ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے. اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا. یہ صرف ایک کا معاملہ نہیں، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے. کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں. آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کی، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے. شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا. اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا. سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل ہے، اور جو بہترین رات ہو سکتی فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جائیں. پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس پہ اس کا مطلب پھر غور کی کیسے قائم. کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم. عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، وہ لے دے کر معاملہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کی. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤثر ہو گیا. نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی نکل جاتی ہے. جس کی منہ سے سچی بات مستی ہوئی اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے. اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی. اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا. اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور. پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود تھی. پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، تو کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر دیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی. یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آ گیا. لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جائے. اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا. ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر. اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہے وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی. جب پاکستان بنا ہے ایٹلی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن. لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ حقوق و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کے حقوق نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے، تو آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی. ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی.
اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا موجود، اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تم نہیں جا کے راضی، اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جائے۔ یہ تھے وہ ناگزیر حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے جو اللہ کا مقربین جو ہے، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے، اللہ ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہوگا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا۔ جب وہ گئے ہوئے تھے کابل، اور وہاں کسی شخص نے، یہ قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کچھ دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا، تو کہا بھائی دیکھو جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا۔ اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس پیپر پر بیان کیا۔ اچھا، یہ ہے وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آیا۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جاتا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا، لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت دے دو، پورا ہندوستان بول گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من یجدد لها، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کرتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے رہنمائے نیک وے کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہ کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ 2 نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل،
ایک زبان پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص اس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمال کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب
میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سبق کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. اب صحیفوں کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. پہلی بات جو اکثر کے نزدیک ہے وہ تو یہی کہ لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا جس سے کہا گیا ام الکتاب مراد وہ ہے. دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مراد ہے، اس سے یہ بھی تو صحیفہ ہے، مصحف ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحف اولا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہ قرآن جو ہے اس کا تذکرہ یا اس کا مضمون جو ہے وہ پچھلے جو صحیفے ہیں، پچھلی کتابیں ان میں موجود ہیں. یا جیسے فرمایا گیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بہرحال یہ بھی چونکہ ایک رائے ہے تو میں نے عرض کر دی ہے، لیکن اکثر و بیشتر سمجھیے اصل صحیفہ، اصل صحف وہ لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اس کی یہ نقل ہے. یہ میں نے بارہا الفاظ کہیں، اصل وہ ہے، نقل یہ. البتہ یہ مصدقہ نقل ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے عدالت کے فیصلے کی مصدقہ نقل حاصل کی جاتی ہے. تو اصل قرآن تو وہ ہے لوح محفوظ میں. انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ ہے اصل قرآن. لیکن یہ کہ اس کی ایک مصدقہ نقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. قتل الانسان ما اکفرہ. اب یہاں سے جو مضمون آگے چل رہا ہے اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، اس کی خلاقی، اس کی جو بھی اس نے ساز و سامان پیدا فرمایا ہے انسان کے لیے، خود انسان کی تخلیق جن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی صفات کاملہ، اس کے حوالے سے تذکیر، یہ کہ جو پچھلی صورتوں میں بھی بڑی تفصیل سے مضامین آ چکے ہیں، لہذا اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہوگی. قتل الانسان ما اکفرہ. یہ قتل الانسان یہ ایک یوں سمجھیے کہ بد دعا کا کلمہ ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اختیار مطلق تو اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا گیا تو ہماری زبان کے اسالیب اس میں استعمال کیے گئے. جیسے سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے یہ بھی اہدنا الصراط المستقیم، کلام اللہ کا ہے، ہمیں تلقین کیا گیا ہے ہم یوں کہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھی راہ کی. تو اسی طریقے سے اس میں اسالیب جو ہے عام عربی زبان کے جو مستعمل تھے اور کلام انسانی کا جو عام اسالیب ہیں وہ سب اس میں معلوم ہے. قتل الانسان، مارا جائے یہ انسان، ہلاک ہو یہ انسان. اس کا ترجمہ کسی نے کہا لعنت ہو اس انسان پر، کسی نے کہا برا ہو اس انسان کا. بہرحال یہ الفاظ عبارات و ناشتا و حسن کا واحد. قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا ناشکرا ہے، یہ شکر نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہماری نعمتوں کو، ہم نے کہاں سے کہاں اسے پہنچایا ہے، گندے پانی کی بوند سے اس کی تخلیق کی ہے، اس میں کیا کیا صلاحیتیں رکھ دی ہیں، سماعت، بصارت. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اب یہ تمام جو سورہ دہر میں بات آ چکی، سورہ قیامہ میں آ چکی، اور یہ اس سے پہلے آ چکا سورۃ المرسلات میں الم نخلقکم من ماء مہین ثم فجعلناہ فی قرار مکین. اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان، ہلاک ہو، برا ہو انسان کا. البتہ یہ کہ یہاں یہ وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد تمام انسان نہیں ہے، بلکہ معین انسان یا تو ہوگا کوئی ایک شخص جو خاص طور پر جو اس سورہ مبارکہ کے بین السطور میں جس کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہ ان فرعونہ میں سے کوئی ایک فرعون، قریش کے فرعونوں میں سے، یا یہ ہے کہ وہ بحیثیت مجموعی ایک گروہ کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، وہی فرعونہ قریش. ہلاک ہو انسان، کس قدر، کتنا زیادہ ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، ذرا سوچے تو صحیح، کس شے سے اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے. وہ شے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہر انسان جانتا ہے.
اس سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، مٹی، یہ چیزیں تو چلیے آپ کے علم سے باہر، آپ کے احاطے سے باہر، آپ کے مشاہدے سے باہر، وہ کیسے آپ اس کا تصور کریں، کیسے آپ کو علم حاصل ہو، لیکن یہاں یہ ابتدا تو ہر ایک کو معلوم ہے، من نطفہ، پیدا کیا نطفے سے، گندے پانی کی ایک بوند سے تخلیق فرمائی، خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اندازہ ٹھہرایا۔ اگرچہ لفظ جو ہے یہاں پر وہ تقدیر کا لفظ آیا ہے، قدر یقدر تقدیرا، اب تقدیر کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفہوم یہاں مراد نہیں ہے، یہ تقدیر نوعی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نوع انسان کی ایک تقدیر ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر ذہانت فطانت کتنی بھی ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، اور چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہے فضا کے اندر، تو یہ نوعی تقدیر ہے کہ ہر نوع کے لیے اپنی تخلیق میں سے اللہ نے اندازے مقرر کر دیے ہیں، اس کی کیا لمٹس ہیں، اس میں کیا کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور کیا یہ کہ اس کی لمٹ سے اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، اپنی کھال سے باہر تو آدمی نہیں نکل سکتا، موٹا ہوگا تو کھال پھیلتی چلی جائے گی، بہرحال یہ کہ کھال سے باہر آدمی نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس تقدیر نوعی سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ تقدیر شخصی بھی ہے، یہ تقدیر کہ انسان کی رنگت کیا ہوگی، اس کی ذہانت کتنی ہوگی، اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے یا کہیں اس کے اندر کوئی پیدائشی نقص رہ جائے گا، یہ سارے اندازے ہیں جو مقرر ہو رہے ہیں پہلے سے۔ پھر عمر کتنی ہوگی، یہ سارے اندازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اور تخلیق کے ساتھ ہی اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اس تقدیر سے آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا، کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو کہ میں فلاں نسل میں کیوں پیدا ہو گیا، چیختے ہوں گے بیچارے ہندوستان کے شودر، ہمیں برہمنوں میں کیوں نہیں پیدا کر دیا، شودروں میں کیوں پیدا کیا، فلاں جگہ کیوں نہیں پیدا کر دیا، فلاں جگہ کیوں پیدا کیا، لیکن یہ تقدیر ہے جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہاں پر آپ مجبور محض ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ اندازے ہیں، آپ کی محنت جد و جہد کے راستے کھول دیے گئے ہیں، اس میں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ آپ میں خیر کا مادہ بھی رکھ دیا گیا ہے، روح ودیت کی گئی ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے، اور اس کی معرفت جو ہے اس میں رکھ دی گئی، اسے پروان چڑھائیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آپ دبا دیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ گویا کہ یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ یہ آپ کو آزادی یہاں اللہ نے دے دی ہے، یہ آزادی بھی اللہ کی اس تقدیر کا ایک جز ہے۔ تو فرمایا من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، کھول دیا، آسان کر دیا، رواں کر دیا۔ اس میں اکثر لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ تخلیق کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ بھی آ رہا ہے، تو گویا کہ حیات انسانی ہی کے مختلف مراحل مراد ہیں، تو بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا کہ اس سے مراد ولادت کا عمل ہے۔ تخلیق تو ہو رہی ہے بطن مادر میں، فی ظلمات ثلاث، خلقاً بعد خلق فی ظلمات ثلاث، درجہ بدرجہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغہ سے پھر اس میں گوشت چڑھ رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب در حقیقت یہ مادر، رحم مادر میں ہو رہا ہے، بطن مادر میں، وہاں سے اب اس کا باہر نکلنا۔ واقعہ یہ کہ خود اپنی جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کس طریقے سے یہ ولادت کا عمل ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیسے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں، تو اس کو مراد لیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ جو ہے رحم مادر سے برآمد ہو کر اس دنیا میں خارجی فضا میں آنے کا، وہ اللہ نے کیسا آسان کیا ہے، اس کے اندر غور کرو تو اس میں اللہ کی حکمت، اس کی صنائی، اس کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ لیکن میرا ذاتی رجحان اس میں یہ ہے، اگرچہ بعض اور حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ وقی ہے رائے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر السبیل سے وہی مراد ہے جو سورۃ الدہر میں، یہ 6 سورتوں کا ایک سب گروپ جو بنا ہے قرآن مجید میں، جس کا کئی مرتبہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، اور آج ظاہر بات ہے آخری مرتبہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں کچھ مضامین مشترک ہیں اور ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑی گہری مناسبت ہے۔ جیسے وہاں فرمایا گیا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہی السبیل یہاں مراد ہے، ہم نے ہدایت کی راہ اس کے سامنے کھول دی، البتہ اس کے بعد اختیار دیا ہے، چاہے وہ ناشکرہ بن کر رہے اور چاہے وہ ایمان لے آئے، اما شاکرم و اما کفورا، شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا انسان کے حق اس پر واضح نہیں کیا گیا، اس کی تو فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا اپنے اندر جھانکو تو صحیح،
وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو گے تو وہ ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ لہذا ہم نے تو ہدایت واضح کر دی، ہم نے وہ السبیل یعنی سوا السبیل صراط مستقیم، یہ سورۃ الدہر کا درس دیتے ہوئے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں السبیل جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ ہم نے واضح کر دیا، ان کو مغالطہ لگا ہے۔ السبیل ایک ہی راستے کے لیے آئے گا، اور وہ راستہ ہے صراط مستقیم، صراط السوی، یہ سوا السبیل ہم نے کھول دیا، واضح کر دیا۔ یہ اتمام حجت ہے جو اللہ کی طرف سے جبلی طور پر اور فطری اعتبار سے ہر انسان کے اوپر ہو چکا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ جو ہے سیدھا راستہ، حق کا راستہ، ہم نے اسے اس کے لیے آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا۔ اقبرہ، اقبار، یہ گویا کہ باب افعال ہے، متعدی بنے گا یہ فعل۔ ہم نے کرا دیا، دفن کرا دیا زمین میں اسے، گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ امانت رکھ دیا۔ اب یہ امانت ہمارے ہاں تو ہے کہ کسی جگہ پر عارضی طور پر کسی کو دفن کیا جائے، یہ امانت رکھی گئی ہے، یہ میت گویا کہ اس کو نکالنا مقصود ہے، لیکن در حقیقت ہر میت امانت ہے ایک وقت میں۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی امانت تو ہے، چاہے وہ فوری طور پر اسے دفن کیا گیا ہو، چاہے یہ کہ کہیں پر وہ اس کے اجزاء تحلیل ہو کر اور پھر مٹی میں مل گئے ہوں۔ اگر وہ کسی مچھلی نے بھی اس کو کھایا ہے تو اس کی بھی اجزاء پھر تحلیل ہوں گے اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ سمندر کی تہ میں کہیں بیٹھ جائیں گے۔ وہ لازماً اسی کا جز بنے گا اس زمین کا، جس کو کہ ہم نے سورہ مرسلات میں پڑھا ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے اس زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، مردوں کو بھی زندوں کو بھی۔ زندوں کے لیے بھی سارا سامان اسی کی گود میں موجود ہے، سارا سامان معیشت اور سامان ربوبیت، اور مردوں کو بھی یہ ایسے سنبھال لیتی ہے کہ جیسے امانتاً کہیں کسی کو رکھ دیا جائے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا۔ اب اس میں دیکھیے، یہ ہے قرآن کا اسلوب، اس کے اندر جو ایک ردم چلا آ رہا تھا، ایک بات تواتر سے آ رہی ہے، اس کے فوراً بعد آیا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے نکال لے گا۔ یعنی جب یہ سارے کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے تو بے وقوفو تمہیں یہی مشکل نظر آ رہا ہے؟ جس اللہ نے وہ کیا، جس اللہ نے یہ کیا، من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا نکال لے گا۔ اس میں گویا کہ ایک طرح کی سجیشن ہے، اس میں کوئی لفظی دلیل منطقی اعتبار سے نہیں آئی، لیکن یہ کہ ایک سجیشن ہے، سوچو جس کے لیے یہ سارے کام آسان تھے اس کے لیے کیا یہی کام مشکل رہ گیا ہے؟ کیا یہ ناممکن اور محال تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس کے لیے تو جیسے وہ کام آسان تھے ایسے ہی یہ کام آسان ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، کوئی نہیں، یعنی یہ شکر نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، حقائق کی طرف نگاہ نہیں کرتا، نہ آفاقی آیات کو دیکھتا ہے نہ انفسی آیات کو دیکھتا ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، اس نے تاحال وہ فیصلہ نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا۔ اب یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خاص گروہ معین پس منظر میں ہے کہ حضور نے حجت آخری درجے میں قائم کر دی، ابھی تک بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ نبی نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا، نبی نے اس درجے مبالغہ فرمایا ہے ان کے لیے کہ ایک جو طالب بن کر آیا تھا اس کی حق تلفی بھی ہو گئی، اگرچہ ان کی نیت میں نہیں تھا کہ حق تلفی ہو، لیکن نتیجتاً عملاً تو ہو گئی۔ اس درجے جن کے پیچھے در پہ رہے، اس درجے جن کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے، اس درجے جن کے لیے کوششیں کی ہے، کلا لما یقض ما امرہ، اس میں اسلوب حسرت کا ہے اور ملامت کا ہے۔ کوئی نہیں، ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا تھا اس کے پروردگار نے۔ حکم تو یہ آمنو، ایمان لاؤ، آمنو باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کھپا دو، لگا دو جس چیز کے اندر بھی اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے، استخلاف عطا فرمایا، اس کی راہ میں لگا دو، یہ حکم ہے آمنو۔ لیکن یہ کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ بات نہیں مان رہے، نہ تزکیہ اختیار کر رہے ہیں نہ تذکر اختیار کر رہے ہیں، اس کی طرف ان کا میلان ہی نہیں۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ، اب ایک تو مشاہدہ کرایا تھا یا یاد دہانی کرائی تھی تخلیق کے مختلف مراحل، گندے پانی کی ایک بوند سے اور سقراط اور بقراط تک بنا کر اللہ نے کھڑے کیے اس دنیا کے اندر،
دوسرا یہ ہے کہ اس انسان کی اس دنیاوی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مٹی سے بنایا تھا، اس مٹی سے اس کی غذا کیسے کیسے فراہم کی ہے. جیسے آ چکا ہے اخرج منہا ماہا و مرعاہا، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پانی نکالا اور اس کے لیے خوراک نکالی. یہاں پر اب اس خوراک کا تذکرہ ہو رہا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو ذرا انسان اپنے کھانے ہی پر غور کر لے. بہت دور نہیں دیکھ پا رہا، گیلیکسیز نظر نہیں آ رہی اسے، اور وہ ابھی اس دور تک بھی نہیں پہنچا ہے کہ گیلیکسیز کا کوئی تصور ہو، کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکے. ابھی مائکروسکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ ہر پتے کے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل ہو رہا ہے، اور یہ جو انرجی ہے سولر انرجی اسے یہ پتا جذب کر رہا ہے، اور یہ فوٹو سنتھسس کا جو ہے عمل گویا کہ ایک کارخانے کی شکل میں جائز ہے. چلیے نہ مائکروسکوپ ہے نہ ٹیلیسکوپ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کھانا جو کھاتے ہو اس پر تو غور کرنا. یہ تو ہر ایک کے سامنے کی شے ہے. کیسے اللہ نے کون کون سی قوتیں ہیں جو اس کے لیے لگ رہی ہیں. سورج کی تمازت اس میں صرف ہوئی ہے، ہوائیں چلی ہیں، بادلوں نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا ہے، بارشیں برسی ہیں، پھر زمین نے اپنے خزانے نکالے ہیں، کتنے کچھ عناصر فطرت صرف ہوئے ہیں، تب تمہیں یہ لقمے میسر آئے ہیں. اس کی حکمت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کی ان صفات کا کوئی تصور تو کرو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے انسان کو کہ ذرا دیکھے، غور کرے، توجہ کرے اپنے کھانے کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، چھاجوں پانی برسایا. مان سجاجا، یہ سورۃ النبا میں لفظ آ چکا ہے. چھاجوں پانی برسایا ہم نے، بارش کی ہے. سببنا الماء صبا، سب کے معنی ہوتے ہیں تریڑے دینا، کسی کے اوپر کوئی شے برسانا. جیسے کہ آیا ہے سورہ حج میں غالباً کہ پھر وہ جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کے سروں کے اوپر حمیم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے، برسایا جائے گا پانی ان کی کھوپڑیوں کے اوپر. انا صببنا الماء صبا، ہم نے برسایا پانی جیسے کہ برسایا جاتا ہے. یہ مفعول مطلق ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو سامنے لانے کے لیے. ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو جیسے پھاڑا جاتا ہے. اس کا ایک مفہوم تو اصلاحی صاحب نے لیا ہے، ویسے وہ کچھ بعید محسوس ہوتا ہے. وہ یہ کہ پانی کا محض گر جانا زمین پر، برس آنا، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ زمین کے مسام نہ کھلے اور ان میں پانی داخل نہ ہو. گویا کہ یہاں پر زمین کا کھلنا یا شق ہونا یہ پانی کے جذب ہونے کے لیے تعبیر کیا گیا. اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب کوئی چیز اب اگتی ہے تو زمین کو پھاڑ کر اس کی سوئی نکلتی ہے، یہ ہے اکثر کا. لیکن بہرحال وہ ایک ان کا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، کیونکہ ایک مقام پر آیا ہے قرآن مجید میں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا. آسمان بند تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے کھول دیا، آسمان سے پانی کو برسا دیا. زمین بند تھی، کوئی شے اگ نہیں رہی تھی، ہم نے اسے کھول دیا، اس میں رویدگی آ گئی. اس کے حوالے سے رائے ظاہر کی ہے اس سے مراد ہے پانی برسایا اور پھر زمین کے مسام کھول دیے، اس کے اندر پانی جذب ہو گیا. لیکن میرے نزدیک دوسری رائے جو ہے اکثر مفسرین کی وہ زیادہ راجح ہے، اور وہ یہ کہ مراد یہ ہے کہ پانی برسایا، پھر زمین پھٹی، شق ہوئی اور اس میں سے وہ سوئی نکلی. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، پھر ہم نے اس میں اگائے حب، حبوب، یہ دانے، اناج. سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے، یہی گویا کہ اس کی خوراک کا جو جزو اعظم ہے، تو یہ سب سے پہلے تذکرہ. اور اس میں ایک ترتیب اصلاحی صاحب نے بیان کی ہے، وہ اچھی ہے. وہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں کچھ تو وہ ہیں جو زمین کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں. اب پودا جو ہے گندم کا کتنا اونچا ہوگا، ایک درخت ہوتے ہیں وہ ذرا اور اونچے ہیں. تو گویا کہ زمین سے یہ جو الفاظ اب آ رہے ہیں یہ اس انداز میں آ رہے ہیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف ایک تدریجی ارتقاء ہو رہا ہے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، ہم نے اس میں اناج اگایا. وعنبا وقضبا، اور انگور، یہ گویا کہ پھلوں میں سے جو سب سے زیادہ ایک لوگوں کا مرغوب پھل رہا ہے، اس لیے کہ وہ صرف پھل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس سے شراب کشید کی جاتی تھی. تو عنبا وقضبا، اور قضبا سے مراد ہے ترکاریاں، اور عام طور پر وہ ترکاریاں کہ جیسے ساگ ہوتا ہے، پالک کا ساگ ہے، اور جو چیز کے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو پکا لیا جاتا ہے. باقی اور سبزیاں جو ہے اس کو بھی بعض لوگ داخل سمجھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ساگ جو ہے
یہ مختلف قسم کے ساگ جو کہ بالکل گھاس کی طرح اگتے ہیں زمین سے اور پھر وہ انسان کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. اب آیا درختوں کی طرف. درختوں میں زیتون کا درخت ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے بہت ہی اہم غذا کی سورس رہا ہے، اس لیے کہ اس سے تو تنبت بالدہن، اس سے انسان کو تیل ملتا ہے، زیتون کا تیل، چکنائی ملتی ہے، اس کو